رمضان میں غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عبادت کرنا فرض قرار دیا ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت آپ کو نہ آ جائے۔ بلوغت کے بعد سے عبادت اللہ نے اپنی فرض کی ہے کلمہ کو مسلمان پر، اور یہ عبادت ختم ہونے والی، رمضان آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، ایک نہیں 50 رمضان آئیں گے اور جائیں گے، رمضان جانے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ختم نہیں ہو سکتی، رمضان جانے سے، رمضان ختم ہونے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ختم ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو تمہاری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں آئے، یعنی کیا مطلب ہے؟ مرتے دم تک تم مسلمان رہو اور مرتے دم تک تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو۔ اور آج کے حالات کیا بتاتے ہیں؟ جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک تم مسلمان رہو، یہی سمجھ میں آتا ہے نا؟ رمضان آ گیا شروع، اور رمضان جاتے ہوئے پھر انسان سوچتا ہے اب ساری پابندیاں، ساری عبادت و اطاعت الہی اب ختم ہو گئی، کیوں؟ رمضان چلا گیا، رمضان ختم ہو گیا۔ میرے بھائی یہ نظریہ نہایت غلط ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت رمضان میں فرض ہے، ویسے شوال اور شعبان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں فرض ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا کہا تھا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ اکبر، ابھی جوان بھی نہیں ہوئی، لیکن گاؤں میں جیسے ماں لے کے داخل ہوئی، گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہاں سے لائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو گویائی عطا کی تو کیا تعارف کروایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دیتے رہنے کی، کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت جب تک ہوش و حواس برابر ہے اس وقت تک اللہ نے فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا چاند نکلا تو فرض ہو گیا اور عید کا چاند نکلا تو فرضیت اس کی ختم ہو جائے، یہ بے دینوں کا کام ہے۔ ہمارے ایسے بھائیوں کو ذرا اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس قدر وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان اللہ لم یجعل لعمل المؤمن اجلا الا الموت، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو عبادت کا وقت مقرر کیا ہے وہ جب تک موت نہ آ جائے تب تک عبادت کا وقت ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بشر حافی سے کسی نے کہا، صاحب اللہ اکبر، کہا کہ ان قوما یجتہدون ویتعبدون فی رمضان، بڑی پیاری بات ہے۔ کچھ لوگوں نے بشر حافی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضرت کچھ لوگ رمضان میں اتنی عبادت کی کچھ لوگ رمضان میں بے انتہا عبادت کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی عبادتیں کرتے ہیں، عبادت کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں۔ بشر حافی نے اس موقع پہ اتنی پیاری بات بتائی، لوگوں کو نصیحت کیا، وہ سننے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں بئس القوم لا یعرفون للہ حقا الا فی رمضان، ارے ان لوگوں سے برا کون ہوگا جو صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں، رمضان کے علاوہ کبھی اللہ کا حق جانتے ہی نہیں وہ۔ اللہ اکبر، بئس القوم لا یعرفون للہ حقا الا فی شہر رمضان، ارے ان سے بڑا بدبخت اور بدمعاش کون ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق مالک اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں اور رمضان کے علاوہ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں۔ وہ رب کا حق ادا کرنا ہے تو صرف ایک مہینہ کب؟
رمضان، اور رمضان چلا جائے تو رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اتنا بڑا بدبخت کون ہوگا جو اپنے خالق اور مالک کو 11 مہینے بھولا رہے۔ میرے بھائیو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والے بناؤ۔ شلبی سے کسی نے کہا، سوال پوچھا، ایہما افضل، رجب و شعبان؟ میں کچھ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ عبادتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا بتائیں رجب کے مہینے میں زیادہ افضل ہے یا شعبان کے مہینے میں؟ بڑا پیارا جواب یہ کہا، بیوقوف، کن ربانین ولا تکن رجبین ولا شعبانین۔ بیوقوف، تو اللہ والا بن، سال کے 12 مہینے بنتا رہے، رجبی اور شعبانی تو نہ بن جا۔ تیرا کام کیا ہے؟ کن ربانین، ارے سال کے 12 مہینے عبادت کرنے والا بن جا، صرف شعبان اور رجب کو جو عبادت گزار تو بنتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور بڑی اہم ہے، وہ بھی ذرا آپ لوگوں کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین عمل جو ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ گرچہ تھوڑا ہو، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو برابر ادا کیا جائے گرچہ وہ تھوڑا ہو۔ یاد رکھیے نا، امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئے، ہمارے گھر میں ایک خاتون تھی اور کہتے ہیں حسن الحیا، بڑی اچھی پوزیشن میں، لباس صفائی ستھرائی وضع قطع، بڑی اچھی انداز میں ہمارے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہونے لگے تو وہ نکل کر کے جانے لگی، بالکل نکل کر کے جانے لگی۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی اس عورت پر، اس کی حیت پر، وضع قطع پر۔ آپ نے فرمایا، من هذه یا عائشہ، تو عائشہ یہ کون سی عورت تمہارے پاس تھی واپس چلی جا رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، امرات لا تنام وتصلی، ارے یہ بڑی نامی گرامی خاتون ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، لباس بھی اچھا پہنی ہے، وضع قطع بھی اچھی ہے، اور عبادت کا معاملہ، امرات لا تصلی لا تنام وتصلی، ارے وہ خاتون ہے رات بھر عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، رات میں کبھی سوتی نہیں ہے یہ۔ اور بعض روایتوں میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ رسول نے پوچھا، یا عائشہ تو من ہذہ، یہ خاتون عورت جو باہر نکل کے جا رہی ہے کون ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان کو نہیں پہچانتے، یہ وہ خاتون ہے، وہی عابد اہل المدینہ، اس پورے مدینۃ المنورہ کے باشندوں میں سب سے بڑی عبادت گزار یہ خاتون ہے جو جا رہی ہے۔ کتنی تعریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا، یا رسول اللہ، ہی عابد اہل المدینہ، محلے کی نہیں، گھر کی نہیں، خاندان کی نہیں، یہ پورے اہل مدینہ، مدینۃ المنورہ کی پوری آبادی، پورے باشندوں میں سب سے بڑی عبادت گزار یہ خاتون جا رہی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، رات بھر سونا نہیں۔ عارف نے محیا عائشہ، تو عائشہ زبان بند کرو اپنی، اللہ اکبر، محیا عائشہ، تو عائشہ چپ ہو جاؤ، اس کی تعریف نہ کرو، اتنی عبادت گزار، اور آپ حضرت عائشہ کو جھڑکی دیتے، محیا عائشہ، تو عائشہ چپ رہو اس کے متعلق۔ حضرت عائشہ کہتی میں خاموش ہو گئی۔ اور فرمایا، علیکم من العمل ما تطیقون، ارے جیسے بتا رہی ہو نا، یہ کب تک ساری رات عبادت کرتی رہے گی، یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے، ان کی تعریف نہ کرو۔ اور تم کہتی ہو پورے مدینۃ المنورہ میں ان سے بڑی عبادت گزار کوئی ہے ہی نہیں، یہ کب تک ایسی عبادت کرے گی؟ رات بھر جگتی رہے گی، نیند نہیں پوری ہوگی، صحت متاثر ہوگی، آنکھیں خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی، بیمار پڑ جائے گی، کمزور ہو جائے گی، تو یہ 5 وقتہ نماز بھی کھڑی ہو کر کے پڑھنے کے لائق نہیں رہے گی۔ تم ان کی تعریف کر رہی ہو۔ محیا عائشہ، تو علیکم من العمل بما